سب سے پہلی چیز ہے جب نماز کے لیے آدمی مسجد سے آتا ہے، پہلا مسئلہ نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت کیا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز کی شرائط میں بنیادی شرط نماز کی نیت ہے، اور نیت کیوں ضروری ہے؟ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ نیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے کام ہم اپنی عادت کی بنا پہ کرتے ہیں، جبکہ نماز پڑھنا عبادت ہے، اور عبادت پہ آدمی کو ثواب کی امید ہوتی ہے، عادت پہ ثواب کی امید نہیں ہوتی۔ تو نیت نماز کی اس لیے ضروری ہے کہ عادت عبادت سے ممتاز ہو جائے، عبادت عادت سے ممتاز ہو جائے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے، اس کو اس بات کا یقین ہو، اس بات کی طرف دھیان ہو کہ میں اللہ کے آگے سر مسجود ہونے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ نماز کی نیت اس کے متعلق چند باتیں ہیں، آپ اس میں غور فرمائیے گا۔ پہلی چیز جو نماز کی نیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نماز کی نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ دل کے ارادے کا معنی کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اس کو اس بات کی طرف دھیان یقین ہو کہ میں اللہ کے آگے فلاں اپنی عبادت کو، فلاں نماز کو ادا کرنے لگا، فرض پڑھنے لگا ہوں، نفل پڑھنے لگا ہوں، سنت پڑھنے لگا ہوں، تو یہ نیت ضروری ہے۔ کوئی آدمی آپ نماز شروع کرنے لگے تو فوراً آ کے آپ سے پوچھ رہے، اللہ اکبر کہنے لگے، کسی آدمی نے آپ سے آ کر فوراً سوال کیا، کیا کرنے لگے؟ تو آپ کو غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے میں کیا کرنے لگا، فوراً آپ کہہ سکیں کہ میں نماز پڑھنے لگا اور فلاں نماز پڑھنے لگا۔ اس طرح نیت کا نماز شروع کرنے سے بالکل متصل ہونا ضروری ہے۔ نماز کی نیت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ پہلی بات کہ نمازیں آپ کو پتہ مختلف ہیں، فرائض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو جب نماز کی مختلف قسمیں ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نماز کون سی پڑھنے لگے ہیں۔ پھر فرض پڑھنے لگے ہیں تو کون سے فرض پڑھ رہے ہیں؟ فجر کے فرض پڑھ رہے ہیں، ظہر کے پڑھ رہے ہیں، عصر کے پڑھ رہے ہیں، مغرب کے پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی تعجیل ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ نماز اگر آپ کو پتہ وقت پر پڑھی جائے تو اسے ادا کہتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کی نیت ہو کہ بھئی یہ نماز جو ہے میں ادا پڑھ رہا ہوں یا یہ نماز میں قضا پڑھ رہا ہوں۔ نماز کی رکعتیں بھی مختلف ہیں، بعض کی رکعتیں 2 ہیں، بعض کی 4 یا 3 ہیں۔ تو رکعتوں کا استعداد کہ میں کتنی رکعتیں پڑھنے لگا ہوں، 2 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں، 4 پڑھنے لگا ہوں، 3 پڑھنے لگا ہوں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حالت سفر کے اندر نماز فرائض میں قصر ہو جاتی ہے، یعنی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو 2 رکعتیں ہیں فرض کی یا 3 ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے 2 اور 3 ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ قصر پڑھ رہے ہیں تو قصر کی نیت کرنی ہے کہ میں قصر کی وجہ سے یہ نماز جو ہے وہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں ادا کر رہا ہوں ظہر کی، یا عصر کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض ادا کر رہا ہوں، عشاء کے 4 فرض کی بجائے جو ہے 2 فرض ادا کر رہا ہوں۔ مقتدی اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، نمازی اگر مقتدی ہے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت امام کی اقتداء کی نیت بھی کرے۔ امام کی اقتداء کی نیت نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی نماز امام کی نماز کے سپرد نہیں ہوگی۔ اقتداء کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی نماز کو امام کے سپرد کر دینا، پوری نماز امام کے پیچھے پیچھے ادا کرنا۔ امام قیام میں ہے تو ہم بھی قیام میں، امام سجدے میں ہے تو ہم بھی سجدے میں، امام رکوع میں ہے تو ہم بھی رکوع میں، امام قاعدے میں ہے تو ہم بھی قاعدے میں۔ امام کے پیچھے پیچھے نماز کو ادا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ابتداء ہے۔ تو نیت کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کر لینا جو ہے وہ اہتمام کر لینا یہ بہت ضروری ہے۔
نمبر 1 پھر عرض کر دوں کہ نماز کا تعین نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں کون سا پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر ادا پڑھ رہے ہیں یا قضا پڑھ رہے ہیں، رکعتیں کتنی پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کی ابتدا کی نیت بھی ضروری ہے، اور امام اس کو مقتدی کی ابتدا کی نیت ضروری نہیں ہے، اگر وہ ابتدا کے بغیر بھی یعنی امام ہونے کی نیت اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگر وہ امامت کی نیت کیے بغیر نماز پڑھا دے جماعت بھی ہو گئی اور مسئلہ بھی کوئی نہیں، لیکن امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے ائمہ حضرات کے لیے کہ اس امام کو جماعت کروانے کا ثواب ملے گا جو اپنے مقتدیوں کی امامت کی نیت کرے۔ جس نے اپنے مقتدیوں کی امامت کی نیت نہیں کی جماعت ہو جائے گی، ان کو مقتدیوں کو جماعت کا ثواب مل جائے گا لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آج اس مسئلے میں بڑی کمزوری ہے۔ اس کے ساتھ جو نیت ہے آپ جانتے ہیں دل کے ارادے کا نام ہے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ دل کے اندر استحضار کریں کہ میں جو باتیں میں نے بتائی ہیں کہ فرض پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعتیں پڑھ رہا ہوں، ادا پڑھ رہا ہوں، ہاں جی حالت قصر میں ہے تو قصر پڑھ رہا ہوں، اتنی رکعتیں، یہ استحضار دل کے اندر ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے اظہار کر لیتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ آج کل نماز شروع کرنے سے پہلے جو عام آدمی ہیں جو زبان سے نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ادا، ہاں جی، اور منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے، صلوات اللہ تعالیٰ کے، درود و سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، اس میں بس اوقات اشکال ہوتا ہے کہ یہ زبان سے نیت کے الفاظ یہ کہاں ملتے ہیں، اور پھر اس کا نماز میں مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اصل تو یہ دل کی ارادے کا نام ہے۔ عام آدمی جب ایک بیچارہ کبھی آدمی مسجد میں نہیں آیا، اس کو ہم نے نماز کی ترغیب دی کہ بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، تو اس نے جب ہم سے نماز کے احکام سیکھے، ہم نے اس کو بتایا کہ نماز کے شروع کرنے سے پہلے نماز کے نیت ضروری ہے، تو وہ ہم سے پوچھے گا بھائی نیت میں کس چیز کی کروں، کن کن چیزوں کا، کن کن باتوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے خیال رکھوں، تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھو، تو وہ آسانی کے لیے ہمیں کہتا ہے کیا میں ان باتوں کو یاد نہ کر لوں، رٹ نہ لوں، تاکہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کی طرف میرا دھیان ہو جائے کرے۔ ہم اس کی آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم اس کو زبانی یاد کر لو اور نماز شروع کرتے وقت ان باتوں کو زبان سے بھی کہہ لو اور ساتھ دل میں بھی آپ کا اس کا اظہار موجود ہو، دل میں اس کا ارادہ موجود ہو، تو بالکل جو ہے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں بعض کہ نیت کے الفاظ کا لکھا ہوا دکھاؤ، یہ کہاں لکھے ہوئے؟ جو نیت ہوتی ہے یہ کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کسی بھی عمل کی نیت لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ روزہ ہے، روزے کی نیت، ہاں جی، اور نیت کا تعلق ہے انسان کے دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ یہ جو زبان سے ہم نے اس کو کہا کہ بھائی اس طرح زبان سے کہہ لیا کرو، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ نیت کرنے کس طرح تھا، ہم نے کچھ باتیں اس کو بتا دی کہ ان چیزوں کا استحضار دھیان تمہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ عام آدمی کو ہم نے بتا دیا آسانی کے لیے تاکہ اس کو یاد رکھنا آسان ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ دیکھو توبہ ہے، اس کا تعلق توبہ کا دل کی شرمندگی کے ساتھ ہے۔ انسان سے گناہ ہوا تو گناہ سے معافی کیسے ہوگی؟ توبہ سے، اور توبہ دل کی ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ لیکن اگر دل کی شرمندگی کے ساتھ وہ آدمی زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ بھی بری بات ہے نہیں، بلکہ یہ بالکل وہ توبہ جس کا تعلق دل کی ندامت کے ساتھ تھا، جب اس کے الفاظ ہم نے اپنی زبان سے بھی دہرا دیے تو اس سے بات مزید پختہ ہو گئی، بات مزید ہے۔ تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، اور زبان سے نیت کرنے کے الفاظ یہ ضرورت ہیں، ضرورت اور چیز ہوتی ہے اور بدعت اور چیز ہوتی ہے۔ بدعت اور ضرورت میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اگر تو ہم اس کو زبان سے نیت کو ضروری قرار دیں
اس زبان سے نیت نہ کرنے والے کی نماز کو بیکار یا ناقص کہے، ہاں جی، تو زبان سے نیت نہ کرنے والے پر تنقید کرے، پھر تو کوئی آدمی کہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اصل نیت دل کی ارادے کا نام ہے۔ ایک عام آدمی جو بیچارہ بھولا بالا جاٹ ذمہ دار ہے، اس کو پتہ نہیں نیت کرنی کیسے، ہم نے یہ باتیں اس کو بتا دی، ان باتوں پر نماز کے شروع کرنے سے پہلے خیال رکھو۔ اب وہ بیچارہ ان کو یاد کر کے زبان سے بھی دہرا لیتا ہے اور دل میں بھی اس کا استحضار کر لیتا ہے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ یہ مزید تاکیداً یہ بات ہے، اس کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ بدعت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ مسجد میں نماز شروع کرنے کے وقت عام چیز وہ سب سے پہلا کام صف بندی کا ہے، چونکہ مرد حضرات کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز ادا نہ کرنے والوں پر نہایت سختی کا اور نہایت ناراضگی کا اظہار فرمایا، جس طرح کی روایت ہم سب نے سنی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ یہ عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اور میرا جی چاہتا کہ چند نوجوانوں کو میں حکم دوں کہ وہ بہت سارا ایندھن جمع کریں اور میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ گھروں میں اگر بچوں کا، خواتین کا مجھے خوف نہ ہوتا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ اس قسم کی جو روایات ہیں جماعت کی تائید پر ہے، جماعت کی تاکید پر ہے۔ یا آپ نے فرمایا سراسر کفر اور نفاق ہے اس آدمی کا جو بغیر جماعت کے نماز، بغیر عذر کے جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو جماعت سے نماز عام مرد پر واجب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت ساری اپنا ضروری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صف بندی۔ صف بندی کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ صفیں اس طرح سیدھی فرمایا کرتے تھے، حدیث میں بطور تشبیہ کے فرمایا گیا اگر ٹیڑھا تیر بھی کوئی سیدھا کرنا چاہتا تو سیدھی صف کو دیکھ کر جو ہے اپنے ٹیڑھے تیر کو بھی سیدھا کر دیتا۔ اور صف بندی کرنی کیسے ہے، جماعت میں کھڑا کیسے ہونا ہے؟ عموماً اس سلسلے میں نمازیوں میں سستی پائی جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر کہ جو صف کا حصہ جوتے اتارنے کی جگہ کے قریب ہوتا ہے وہ جلدی پر ہو جاتا ہے، یا جو وضو خانے قریب ہوتا ہے وہ جلدی پر ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے بالکل جو ہے خالی رہتا ہے۔ پیچھے دوسری صف بننا شروع ہو جاتی ہے، پہلی صف ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہوتی، تو جس کا تعلق صف بندی کے ساتھ ہے۔ جماعت میں کھڑے ہوتے وقت صف بندی پہلے ضروری ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو یہ چیز بتاتے ہیں صف بندی کرنے کیسے ہیں۔ ابھی سب دیکھ لیں، امام صاحب ہے نا جی، دیکھ لیں امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اب امام صاحب اگر تو دو آدمی ہوں، آپ کو پتا کہ جماعت کے وقت دوسرے آدمی نے بالکل امام کے ٹخنوں کے برابر اپنے پاؤں کو لے جانا ہے، لیکن اگر نمازی زیادہ ہیں، اب صف بندی ہے، صف بندی کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ صف بندی کیسے کرنی ہے اس چیز کو دیکھ لیں۔ پہلا وہ آدمی جو بالکل امام ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، بالکل۔ اب جو دوسرا آدمی آئے گا اس نے امام کا اپنا بالکل جو آدمی کھڑا ہوا اس کے اپنا بائیں طرف کھڑے ہونا، دوسرے آدمی نے دائیں طرف کھڑے ہونا، اب تیسرا آدمی جو آئے گا اس نے بائیں طرف کھڑا ہونا۔ اب جس طرح نمازی آئیں گے نا تو پہلا آدمی دائیں طرف کھڑا ہوگا امام کے، پھر دوسرا بائیں طرف، اس طرح جو ہے ترتیب کے ساتھ جو ہے نا آپ دیکھیں یہ صف بنتی چلی جائے گی۔ اس کا کیا مسئلہ ہوگا پھر؟ بہترین اب الحمدللہ صف بن جائے گی، دونوں جانب سے صف جو ہے بڑھنی شروع ہو جائے گی، دائیں طرف بھی امام کی اور بائیں طرف بھی۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جانب سے صف تو بہت زیادہ لمبی ہو اور دوسری جانب سے صف بہت چھوٹی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ بالکل اگر یہ صف بن گئی ہے، ایک تو یہ ہے یہ صف اپنی ترتیب کے ساتھ بڑی ہے، اس طرح جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو اس وقت تک دوسری صف شروع کرنا جائز نہیں۔ تو اس میں بہت سستی ہے، نمازیوں کی اصلاح کی جائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کروانی چاہیے۔ جب دوسری کو صف شروع کرنی ہے تو دوسری صف شروع کرتے وقت عموماً جوتے اتارنے کے قریب جو جگہ ہوتی ہے لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں،
یا جو ٹوٹیوں والی جگہ قریب وضو خانے قریب ہوتی ہے لوگ وہاں کھڑے جاتے ہیں۔ دوسری صف کی ابتدا بھی بالکل امام کے پیچھے سے ہوگی، جس طرح ہم نے پہلی صف شروع کی تھی اور اس کی صف بندی کی تھی کہ پہلا آدمی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا تھا، دوسری صف بنے گی کہ دوسری صف بھی اسی طرح بنے گی۔ اب دیکھیں، اب جو اگلا آدمی آئے گا وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جو اس سے اگلا آدمی آیا ہے وہ بھی یہاں دیکھیں اس کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اب اسی طرح جو ہے یہ صف اپنی ترتیب کے ساتھ مکمل ہوتی چلی جائے گی۔ پہلا آدمی آئے گا وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، پھر دوسرا بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، سب اپنی ترتیب کے ساتھ اس طرح بڑھتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے صف بندی ہو جائے گی۔ صف بندی میں جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو تو دوسری صف شروع نہ کی جائے۔ نمبر 2، اب صف سیدھی کیسے کرنی ہے؟ سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں صف کا کنارہ ہو، ہر آدمی اپنی ایڑی کو، پاؤں کی ایڑی کو کنارے پر رکھ دے۔ جب ہر آدمی کے پاؤں کی ایڑی صف کے کنارے پر ہوگی تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ جب تک ایسا معاملہ نہیں ہوگا، کچھ تھوڑا سا آگے کھڑا ہے، کچھ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہے، اس سے صف سیدھی نہیں ہوگی، خود بخود صف سیدھی ہو جائے گی جب ہر آدمی اپنے پاؤں کو صف کے کنارے پر کھڑا کر دے۔ اب بعض مساجد کہتے ہیں صفیں نہیں بچھی ہوتی، قالین بچھا ہوتا ہے، وہاں پر کیا کیا جائے؟ وہاں پر قالین پر لائنیں لگی ہوتی ہیں صفوں، تو جہاں لائن لگی ہے تو لائن کے بالکل جو ہے نا اوپر اپنی ایڑی کو، جہاں لائن شروع ہو رہی ہے اپنی ایڑی کو ہر آدمی کھڑا کر دے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ بالکل صف سیدھی ہو جائے۔ اور پھر قیام کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں خیال رکھنے کی۔ بیٹھیں قیام کے متعلق جو ہے نا ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، قیام میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کھڑے ہوتے وقت ایک تو اپنے پاؤں بالکل قبلے کی جانب رکھیں۔ عموماً آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ سستی ہوتی ہے، جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں اس طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ طے کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ نماز میں ہم نے اپنا رخ قبلے کی جانب کرنا ہے اور قبلے کی جانب ہونا رخ کا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، تو کوشش ہو کہ نماز کے اندر جسم کا ہر حصہ آپ کا قبلے کی جانب۔ قیام میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، پاؤں بالکل یہ پاؤں ہے تو اس طرح ٹیڑھے پاؤں ہوتے ہیں۔ اب اگر قبلہ بالکل سامنے ہو تو پھر ہم پاؤں اس طرح کر رہے ہیں، ایک اس طرف جا رہا ہے اور ایک اس طرف جا رہا ہے، تو یہ منہ طرف قبلہ شریف تو ہو ہی نہیں، تو نماز سنت کے مطابق کیسے ادا ہو؟ اس چیز کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، پاؤں بالکل سیدھے۔ ایک اسی طرح قیام کی حالت میں جب کھڑے ہونا ہے دو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا اور کھڑے کیسے ہونا ہے؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ صف بندی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دو آدمی کھڑے ہیں، سب ان کے درمیان فاصلہ ہوگا تو شیطان اندر گھس کر نمازی آدمی کے دل میں جو ہے وہ وسوسے ڈالے گا۔ درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ دو پاؤں کے درمیان فاصلہ کم از کم 4 انگلی کا ہونا چاہیے، کم از کم، جسے ہم کام کو کہتے ہیں 4 انچ کے قریب تقریباً، کم از کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آدمی اپنی جسامت کا خیال کرتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے گا۔ اگر جسم بھاری ہے تو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کھل کر کھڑا ہونا اس کی مجبوری ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم لاغر ہے، کمزور ہے، تو ایسے آدمی کو بہت زیادہ کھل کر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو تھوڑا بھی فاصلہ اپنے پاؤں کے درمیان رکھے تو اس کا کام چل جاتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کی ضرورت سے ہے اور بدن کی جسامت سے۔ اگر آپ کا بدن بھاری ہے تو آپ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ کر رہے ہیں، اگر آپ کا بدن کمزور ہے تو آپ کو ظاہر بات ہے کہ زیادہ کھل کر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں
چاہیے جس حالت میں بندہ دوسرے بندوں کے درمیان کھڑا ہونے سے شرمندہ نہ ہو، اس کو عیب نہ سمجھے، بندوں کے درمیان اس حالت میں کھڑا ہونے سے شرمندگی نہ ہو، تو ایسی حالت میں اللہ کے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ جس حالت کو بندوں کے آگے کھڑا ہونا آدمی اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتا ہو، تو اس حالت میں اللہ کے آگے کھڑا ہونا یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ناپسندیدہ بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق اور لائق ہے کہ اس کے آگے زیادہ آدمی جو ہے احسن طریقے سے کھڑا۔ تو اس کا لامحالہ طریقہ یہی ہوگا کہ بہت زیادہ ٹانگیں کھول کر، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہونا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے۔ اور عام حالات میں آدمی پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں دو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو اور بہت زیادہ ٹانگیں کھلی کر کے کھڑا ہو۔ ایسا آدمی جو کسی سے گفتگو کر رہا ہو، کھڑا باتیں کر رہا ہو اور ٹانگیں اس نے اپنے خوب کھولی ہوئی ہو، دوسرا آدمی جو آئے گا دیکھ کر کیا کہے گا؟ تو بے خیریت تو ہے، یہی کہے گا خیریت تو ہے، ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، زخم ہے، ایسے کیوں کھڑے؟ یعنی پسند نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے آگے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونا۔ یہ کون سی شان ہے؟ کسی روایت کے اندر ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے شامت کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو۔ بعض لوگ ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بجائے اس کے کہ اپنی حالت کو دیکھ کر کمزور آدمی اور ٹانگیں چھوڑی ہوئی ہیں، تو ایک تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر دو، نماز کے اندر دوسرے آدمی کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھاتے رہتے ہیں۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی فرماتے ہیں اور آپ نے صف سیدھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے، کندھے کے ساتھ کندھے ملایا جائے، گردن کے ساتھ گردن کا بھی بعض روایت میں تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کے ظاہر کو نہیں کہا ہے کہ بھئی ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا حکم ہے، لہذا وہ ٹخنے پر ٹخنا چڑھانا شروع کر دیتے۔ ٹخنے سے ٹخنا ملانا اور بات ہے، چڑھانا اور بات۔ اس جتنی احادیث ہے اس سلسلے میں، قیام کے سلسلے میں، سب بندی کے سلسلے میں، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان نماز میں کھڑے ہوں تو مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں کھڑا نہ۔ یہ تمام روایت کا خلاصہ ہے۔ اگر ظاہر پر عمل کریں جس طرح کے پھر سب کھڑے ہونا، آپ یہ اب دیکھیں جس طرح کھڑا ہونے کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں کہ کوئی چھوٹا سا آدمی نہیں، کوئی جیسے کہ چھوٹا بچہ بھی، چھوٹا بچہ خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آؤ میرا بیٹا، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، اس کے ساتھ کھڑے ہو نا، اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ آپ دیکھو نا، یہ دو بچارے نماز میں اگر کھڑے ہوں، حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے مسئلہ سمجھے، پاؤں سے پاؤں ملانا، گردن سے گردن ملانی۔ اب اس بیچارے کا قد چھوٹا ہے اور ان کا قد بڑا ہے، ایک تو پہلے بات ان کا کندھا ہی نہیں آپس میں ملے گا، نمبر ایک بات ادھر ان دونوں کا کندھا نہیں ملے گا کیونکہ ان کا قد بڑا ہے اور اس کا قد چھوٹا ہے۔ اب نماز کہتے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بعض لوگوں کا قد بڑا ہوتا ہے، بعض کا چھوٹا ہوتا ہے، لہذا کندھے سے کندھا ملانا ممکن نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو دیکھو ان بیچاروں کا، دیکھو یہ گردن سے گردن ملانے کا حکم یہ کیسے ملائیں؟ ذرا بتا گردن پہ کس طرح جھکنا پڑے گا نا، کوئی بھی آدمی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ کوئی آدمی گردن کے معاملے میں اس چیز کا قائل نہیں ہے تو پھر ٹخنے کے معاملے میں اس چیز کا قائل کیسے ہوگا؟ جب گردن کے معاملے میں یہ مسئلہ ہے، کندھے کے معاملے میں مسئلہ ہے کہ مل کر کھڑے ہو، یہ مطلب ہے، وگرنہ چھوٹے آدمی کو اپنی ایڑیوں اوپر کر کے جو ہے اس کے برابر کندھا کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، تو مقصد ہے قریب قریب ہو کھڑے ہو۔ تو یہ جو ہے نا، اب بعض لوگ نماز میں جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے مخصوص طبقہ، ان کے مسجد میں کوئی آدمی چلا جائے تو 4 رکعتیں پڑھنی اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ادھر سے بھی ایک آدمی پاؤں پر چڑھا رہا ہے، ادھر سے بھی پاؤں چڑھا رہا ہے، تو حالانکہ دیکھو نماز میں تو خشوع اور خضوع کا حکم ہے، نماز میں دوسرے آدمی کے فعل سے تمہیں کیا غرض ہے؟ جب نماز شروع ہو گئی ہے اب تمہارا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے یا ساتھ والے آدمی
کرنی ہے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے اور نہ ان کی وہ مراد ہے، بلکہ مقصد یہ کہ نماز کے اندر خلا نہ ہو، مل مل کر کھڑے ہوں تاکہ درمیان میں شیطان خالی جگہ دے کر اندر نہ گھسے اور گھس کر نمازی کے دل میں وسوسے نہ ڈالے۔ یہ شریعت کا مقصود ہے۔ نماز میں قیام کے وقت اور بہت ساری باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قیام میں بالکل سیدھا جو ہے نا اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا جھک کر، یہ صحیح نہیں ہے، خلاف سنت۔ اور اس طرح اکڑ کر کھڑے ہونا یہ بھی کوئی شریعت کی جو ہے نا منشا نہیں۔ ایک اپنے وقار کے ساتھ آپ نے کھڑا ہو، نہ تو آپ نے جسم کو اکڑایا ہوا ہو اور نہ ہی آگے جو بیٹھا ہوا ہو سینے کو، بالکل وقار کے ساتھ آپ نے سیدھا کھڑا ہو۔ یہ قیام کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح نظر کے بارے میں جب آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں تو آپ کی نظریں جو ہیں آپ کس حالت میں ہونی چاہیے؟ سجدے والے جگہ پر۔ اس سے پہلے آپ قیام کی طرف یہ بات سمجھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں پھر کیسے باندھنے ہیں۔ پہلے آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھاتے وقت اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا کریں، بالکل سیدھا جو ہے آپ کے جو انگوٹھے کو کان کی لو کے یا تو بالکل ساتھ لگا لیں یا اس کی بالکل برابر ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ اگر اس بالفرض قبلہ اس طرف ہے تو ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں نماز پڑھتے وقت نمازی بے خیالی سے یا تو اس طرح دیکھیں، یہ آپ باندھ رہے ہیں، بعض اس طرح آپ باندھتے ہیں، بعض اس طرح باندھتے ہیں، یہ سارے طریقے خلاف سنت ہے۔ جب ہم نے کہا منہ طرف قبلہ شریف یا نماز کی شرطوں میں سے قبلہ کی رخ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل قبلہ کی جانب مرکوز رکھیں اور پھر اس طرح ہاتھ باندھیں، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھا لیں۔ بعض روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک ہاتھ اٹھاتے تھے، بعض روایت میں ہے کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے، بعض روایت میں لو سے اوپر والے کانوں کے برابر تک الفاظ ہے۔ جب ہم اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے ان کی انتہا یہ کندھے سے اوپر ہو جائے اور اپنا انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہو جائے، باقی انگلیاں کان کے برابر ہو جائیں، اس سے تمام روایات پر عمل ہو جاتا ہے اور یہ ہاتھ باندھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھتے وقت ایک ہے کہ 3 طریقے ہیں اس کے۔ نمبر 1 تکبیر کیا دی؟ تکبیر پہلا ہے کہ ہم تکبیر پہلے کہہ لیں اس کے بعد ہاتھ باندھیں، اللہ اکبر، آپ اس طرح دیں، اللہ اکبر کہہ دیں پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں پھر باندھیں، اللہ اکبر پہلے کہہ دیں، اس طرح کے آپ ہاتھ باندھیں، پہلے اللہ اکبر کہہ لیں، ہاں اب ہاتھ اٹھا کے باندھ لیں۔ اب دیکھیں یہ تکبیر پہلے کہہ لیں، ہاتھ باندھ اٹھا کے باندھیں۔ نمبر 2 ہاتھ پہلے جو ہے اس طرح باندھیں، اب کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا۔ نمبر 3 تیسرا طریقہ کہ جو ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں تو اوپر لے جا رہے ہیں تو ساتھ اللہ اکبر کی آواز اور اپنی تکبیر کو لمبا کر دیں، اور جب تک اپنے ہاتھوں کو نہیں باندھتے اس وقت تک اپنی تکبیر کے اپنا اتار چڑھاؤ کو لمبا رکھیں، اس کے انتقال کے برابر، اس کے انتقال کے برابر، ہاتھوں کے انتقال کو اوپر نیچے جانا، انتقال کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اگرچہ جائز دوسرے باقی دونوں بھی ہیں کہ پہلے آپ تکبیر کہہ لیں بعد میں ہاتھوں کو اٹھائیں، یا پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں بعد میں تکبیر کہہ لیں، یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ جو اپنے آپ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور ساتھ ہی جو ہے نا اپنا جب آپ تکبیر کو ختم کر رہے ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ چکے ہو۔ اس طرح جو ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ پھر ہاتھوں کو باندھنا کیسے ہے، اس سلسلے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مختلف احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں، صحابہ کرام نقل کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے۔ دوسری روایت میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر باندھتے گھٹنے کو پکڑ لیتے۔ ایک روایت میں آیا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھتے تھے، تو بازو ازرا سارا ہے۔ اب روایات مختلف آ گئی، تو اس طرح کے دوسری روایت میں ایک اور روایت میں ہے کہ اپنا سنت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہ مختلف الفاظ روایت کے. تو جس طریقے سے ہم قیام کے اندر ہاتھ باندھتے ہیں تو اس طریقے سے قیام میں ہاتھ باندھنے سے تمام احادیث پر عمل ہوتا ہے. دیکھیے جب ہاتھ طریقہ کیا ہے, اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر اس طرح یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کے ساتھ ہلکا بنا لیں, اس کے ساتھ 3 انگلیاں بالکل سامنے اس طرح رکھ کر ان کا رخ جو ہے کوہنی کی طرف کر لیں اور پھر اس کو ناف کے نیچے باندھ لیں. تو اس طرح تمام روایات پر عمل کرتا ہے. دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا, دیکھو عمل ہو گیا, یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے, اور پھر اپنا کلائی پر رکھا, یہ کلائی ہے, اور بازو یا اپنا سارے ہاتھ کو بازو کہتے ہیں اور کلائی والا حصہ ہی بازو میں شامل ہے. جب ہم نے یہاں رکھ دیا بازو پر بھی عمل ہو گیا, کلائی پر بھی عمل ہو گیا, دونوں حصوں پر عمل ہو گیا. جب گھٹنے کو پکڑنے کا تذکرہ آیا ہم نے یہاں ہاتھ رکھ کے ہلکا بنا کر کے پکڑ لیا تو یہ معاملہ بھی ہو گیا. یعنی تمام روایات پر عمل ہو. اب ہم نے اپنا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر جو ہے اس طرح ہلکا بنا کر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے اور اپنی تینوں انگلیوں کو یہاں اپنا رکھ کر اپنے بازو پر کلائی پر کونے کی طرف موڑ کر ناف کے نیچے اس طرح باندھ لینا ہے. تو یہ اس طرح ہمارا نماز میں قیام. اللہ اکبر کہتے ہیں, شروع میں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تحریمہ حرام حرمت سے ہے, حرام کر دینے والی. تو جو کام نماز سے پہلے جائز ہوتے ہیں, کھانا پینا عجیب باتیں, نماز شروع کرنے کے بعد یہ حرام ہو جاتے ہیں. تو نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے, جس طرح کی حدیث میں آیا ہے کہ تکبیر و تحریم تحریر و تسلیم. کسی آدمی نماز میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہوگا؟ اللہ اکبر کہہ کے. نماز سے باہر نکلنا تو کیسے نکلے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے. جب ہم نے شروع میں تکبیر کہی اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, ہماری نماز شروع ہوئی. اب جب ہم نماز میں قیام کریں تو قیام کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں نماز میں ہماری نظریں جو ہیں وہ سجدے والی جگہ پر ہوں. یہ اصول یاد رکھیں نماز کے اندر جب ہم اپنا قیام کی حالت میں ہوں تو اپنے نظروں کو سجدے کی جگہ پر رکھیں. جب رکوع میں ہو تو اپنی نظروں کو اپنے پاؤں پر رکھیں. جب سجدے میں ہو تو اپنی نظروں کو ناک پر رکھیں. جب قعدے کی حالت میں ہو تو اپنی نظروں کو گود میں رکھیں. اور جب دعا میں مشغول ہو تو اپنی نظروں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر رکھنا چاہیے. یہ نظر کے متعلق موٹی موٹی باتیں ہیں کہ نظر انسان کی نماز میں کہاں ہونی چاہیے. اور جب آپ نماز شروع کریں, اب قیام اللہ اکبر کہہ کے آپ کا قیام شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے, یعنی سبحانک اللہم وبحمدک, یہ ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد جو ہے اگر ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں سب جانتے ہیں امام پھر قرات کرے گا اور اس کے پیچھے ہم نے کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت کے اندر قرآن پاک قیام کی حالت میں نہیں پڑھنا. خواہ وہ فجر ہو, خواہ ظہر ہو, خواہ عصر ہو, خواہ مغرب ہو, کوئی بھی نماز کوئی بھی رکعت ہو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا. اس لیے کہ حدیث میں ہے الامام ضامن, امام جو ہے وہ مقتدی کی نماز کا ضامن ہے. امام مقتدی کی طرف سے نمائندہ ہے. اللہ رب العزت سے قرآن پاک کا کلام پڑھ کے جو ہے ہماری نمائندگی کر رہا ہے. ہم نے جو ہے وہ اس کی ابتدا ہماری شمار ہوگی, اس نے پڑھ لیا ہم نے پڑھ لیا. اس طرح قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنا آیت جو ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو جب امام قرآن پڑھے, جب نماز میں قرآن پڑھا گیا تو تم چپ رہو. پڑھے گا کون؟ مقتدی کو حکم ہے کہ چپ رہو. ظاہر بات ہے امام پڑھے گا مقتدی چپ رہے گا. تو یہاں مطلقاً بات فرمائی گئی ہے جس طرح کہ مسلم شریف میں روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام قرآن پڑھے تو چپ رہو. تو مطلقاً روایتیں ہیں, کسی بھی نماز کی تخصیص نہیں ہے. تو نماز کی ہر رکعت کے اندر قیام کی حالت میں جو ہے وہ مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم ہے. اور منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا اور امام ان کے لیے حکم ہے کہ نماز میں قرات کریں, پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد جو ہے کوئی اور سورت جو ہے پڑھیں. فرض نماز کی جو ہے پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات جو ہے وہ واجب ہے. ہمارے ہاں مقتدی کے لیے قرات بالکل جائز نہیں ہے اور منفرد کے لیے حکم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اس کے لیے واجب ہے. مطلق قرات نماز کا رکن ہے. ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں قرات کریں. تو یہ پہلی 2 رکعتیں فرض کی اس میں واجب ہے. باقی سنتے نوافل
وتر اس کی تمام نمازوں کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اکیلے پڑھ جاتی ہیں، تو اس کی تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورت بھی پڑھی جائے گی، خواہ وتر ہو خواہ سورت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو۔ جو قرات کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، اس میں تو اپنے رکوع کرنا ہے، وقت کم ہے توجہ کیجیے گا۔ رکوع کی حالت میں جب آپ نے جانا ہے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اب اس میں اللہ اکبر تکبیرات جتنی ہوتی ہیں بقدر انتقال ہوتی ہیں، بہت سارے ائمہ تکبیر بہت مختصر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ تو بھائی جتنا آپ نے منتقل ہونا ہے اوپر سے نیچے آپ کی تکبیر اتنی لمبی ہونی چاہیے، تکبیرات بقدر انتقال ہوتی ہیں، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے وہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں توجہ کیجیے گا۔ اب رکوع میں گئے ہیں نا جی، سر اور پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، نمبر ایک چیز۔ سر جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوا نہ ہو یا سر نیچے جھکا ہوا سینے کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو، بالکل برابر ہو۔ دوسری چیز، کوہنیاں جو ہیں اور بازو، اس کی کوہنیاں ان میں خم نہ ہو، اس طرح نہ ہو وہ میں بالکل سیدھے ہوں، جس طرح اللہ نہ کرے کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا ہو، کوہنی ٹوٹ گئی ہو، سریا پڑا ہوا ہے، بالکل سیدھا، تو بالکل سیدھا ہو اس طرح۔ اور نظر جو ہے وہ سجدے کی حالت کے اندر ہو، اور کوہنیاں پہلوؤں سے اپنا یہ جو بازو ہے یہ پہلوؤں سے جدا ہوں، کوہنیاں جو ہیں یہ بالکل بغلوں سے الگ ہوں اور درمیان میں خلا ہو۔ اور رکوع کی حالت کے اندر جب آپ نے جانا ہے اور اپنے گھٹنوں کو بڑے مضبوطی سے سب پکڑ لینا ہے اس میں، تو اس میں ذرا ذہن رکھیں، رکوع کی حالت کے اندر، رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو فل کھول دینا ہے۔ پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو مکمل طریقے سے رکوع کی حالت میں کھولا جاتا ہے اور مکمل طریقے سے بند سجدے کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ باقی تمام حالات کے اندر نارمل صورتحال ہوتی ہے، قیام میں آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں تو نہ کھولنے کی ضرورت ہے نہ بند کرنے کی، بس درمیان نہ سجدہ ہو، اتحیات میں بھی صورتحال ہو، تو اس چیز کا خیال رہے۔ اور اطمینان کے ساتھ ہم نے رکوع کی تسبیحات کہنی ہے، کم از کم 3 تسبیحات جو ہے وہ کہنے چاہیے۔ اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ طاقت کی رعایت رکھتے ہوئے جتنی بھی تسبیحات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ زیادہ اجر کی بات ہے۔ اور اس میں رکوع میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرنے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کو بھی جو ہے نا اپنے انتقال کے برابر یعنی منتقل ہونے کے برابر لمبا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمع اللہ لمن حمدہ ابھی وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے ان کا، لیکن اب تک پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، ساتھ کھڑے بھی ہو رہے ہوں اور سمع اللہ لمن حمدہ، آپ دیکھو یہ انتقال کے برابر، جب آپ کھڑا ہونا مکمل ہو جائے تو آپ کا یہ سمع اللہ لمن حمدہ مکمل۔ اب آپ یہاں اطمینان کے ساتھ قیام کرنا ہے، وہ اس میں جلدی نہیں کرنی، تو یہ اسے بولتے ہیں سجدے کی حالت میں ایک سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا، رکوع کرنے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، یہ تعدیل ارکان ہے۔ تسلی کے ساتھ ایک رکن ادا کرنے کے بعد اگلے رکن کی طرف جانا، تو یہ تسلی یہ نماز کے اندر واجب ہے، اور ایسا آدمی جو کہ اس کا خیال نہیں رکھتا اس کی نماز ناقص ادا ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو تسلی کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیں۔ اس کے علاوہ اور بعض مشہور دعائیں ہیں، آپ کو پڑھنا چاہے موقع ہو تو نوافل میں خاص طور پہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو چلے جانا ہے۔ جب سجدے کو جانا ہے تو سجدے کو جاتے ہوئے یہ خیال رہے، اصول ہے کہ سجدے کو جاتے ہوئے آپ کے جسم کا جو حصہ زمین کے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے جھکانا ہے، اس کے بعد والا، جس طرح کہ ہم سجدے کو جائیں گے تو سب سے پہلے زمین کے قریب ہمارا کون سا حصہ ہے؟ گھٹنوں والا، اس کے بعد یہ پیٹ اور سینے والا، اس کے بعد چہرہ ہے، چہرے میں پھر جو ہے وہ ناک ہے، سب کے آخر میں یہ پیشانی ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس طرح بالکل سب سے پہلے گھٹنے جھکانے چاہیے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ عموماً نمازی جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ سجدے میں جاتے ہوئے فوراً گر جاتے ہیں اور اوپر والے حصے کو پہلے زمین پر گرا لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، حالانکہ پہلے جھکانا گھٹنوں والے حصے کو چاہیے، جس طرح کہ آپ کریں گے رکوع کے بعد ہم اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ، اب سجدے پہ جائیں، اب اطمینان سے کھڑے ہو گئے نا جی، اب سجدے پہ جائیں گے۔
اب یہ بالکل اس طرح آپ یہ دیکھیں، بالکل سیدھے اس طرح جو ہے سجدے کو جانا ہے، اس طرح پہلے ہی اوپر والے حصے کو نہیں جھکانا۔ یہ جو ہے نماز کے خشوع کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم رکوع میں گئے ہیں تو پہلے ہم نے اس حصے کو جھکایا ہے جو بالکل زمین کے قریب تھا، اور سب سے آخر میں اس کو لگایا جو زمین سے دور تھا۔ لیکن جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس وقت بالکل اس کے الٹ ہوگا کہ جو حصہ زمین کے دور تھا پہلے اس کو اٹھائیں گے، یعنی جس کو بعد میں رکھا ہم نے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک چہرہ اٹھ گیا، پھر یہ سینہ پیٹ اٹھ گیا، اس کے بعد اٹھنے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اس طرح کے سجدے سے اٹھے گا، سجدے سے اٹھے گا، دیکھیں نا یہ بالکل اس طرح۔ ایک آدمی معذور نہیں ہے، ایک آدمی بیمار نہیں ہے، تو بغیر عذر والا آدمی، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سجدے سے اٹھتے وقت جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کسی چیز کا سہارا لیے بغیر اٹھے۔ کیونکہ فی الحال تو میں رکوع کو جانے کے وقت بتا رہا تھا تو ساتھ تذکر آ گیا اس کے اٹھنے کا۔ اب سجدے کی بات کرتے ہیں، سجدے کے اندر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ظاہر بات جب آپ رکوع سے اٹھتا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، سجدے کو جاتا ہے، تو سجدے میں کن باتوں کا خیال ہو؟ اس میں ایک تو سجدہ 7 ہڈیوں پر ادا ہوتا ہے، اس میں پیشانی آپ جانتے ہیں نا، چہرہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں ہیں، یہ 7 ہڈیوں پر یہ سجدہ ادا ہوتا ہے، یہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ نمبر 2، پیٹ جو ہے یہ رانوں سے الگ ہو، مرد کے لیے حکم ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پہلو جو ہے، پہلو یہ ایسے بغلیں جدا، بغلیں اس سے الگ، اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ پیٹ زمین سے اٹھا ہوا، بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تو زمین سے آپ کا پیٹ مبارک اس طرح اٹھا ہوا ہوتا تھا کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ بھی درمیان سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا۔ اس لیے مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور بکری کے بچے سے گزرتے تھے، نہیں، تو مثال کے بعد سمجھائے گی، یعنی اتنی جگہ ہوتی تھی زمین کے اوپر چپک کر سجدہ کرنا، پیٹ کو رانوں سے لگانا، پہلوؤں سے بغلوں کو اپنا بغلوں کو پہلوؤں سے لگانا، تو یہ طریقہ خواتین کے لیے تو ہے کیونکہ ان کی جسمت کے تقاضے ہیں، تو وہ آپ لیکن مرد کا یہ تقاضا نہیں ہے، اس کے جسم کے تقاضے اور ہیں، اس کے لیے حکم نہیں ہے، وہ اپنے بالکل پیٹ کو رانوں سے اور اسی طرح جو ہے اپنے پہلوؤں کو بغلوں سے، سینے کو زمین سے جدا کر اٹھ کر سجدہ کرے، اور اس کا خیال رکھے اپنی نظر جو ہے سجدے کی حالت میں اپنی ناک پر رکھے، اور سجدے کے اندر یہ بھی خیال رہے کونیاں زمین سے اٹھا کر رکھے، لیکن زمین سے اٹھا کر رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کی پسلیوں میں گھسیٹتے رہے۔ عموماً لوگوں نے مسئلہ سنا ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ نہیں لگانی، تو پھر جو ہے نا 4 ہفتے مسافات ان کے ساتھ پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہیں، اور 4 ہفتوں میں وہ پسلیاں جو ہے نا بیچاری درد شروع کر دیتی ہیں۔ تو بھائی اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا زیادہ کھل جائیں، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں نماز پڑھتے ہوئے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو تنگ کریں گے اس کی طرح کی نماز اور اس کا خشوع خراب ہو جائے گا اور ہم اس کے نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس میں بعض لوگوں نے مسواک جو ہے وہ جیب میں ڈالی ہوتی ہے، مسواک ہوتی بڑی ہے، تو سجدے کے اندر یا تو اپنی پسلی میں چپ جاتی ہے یا پھر ساتھ والے میں چپ جاتی ہے، یا قیام کی حالت میں بعض لوگ سر کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ تو حکم ہے کہ نماز میں قریب قریب ہو کر کھڑے ہوں، لیکن اتنا قریب ہو کر کھڑے ہو بیچارہ ایک آدمی پس ہی جائے، اس کا سانس بند ہو جائے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ درمیان میں کھل کر کھڑا ہونا خلا ہو، یہ بھی خلاف شریعت ہے، اور دوسرے آدمی کو درمیان میں 2 آدمی نے پیس دیا تو جو ہے یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ اور نماز کے اندر جو ہے مسواک آپ جیب میں رکھنی ہے تو اس طرح رکھیں کہ نہ اس مسواک کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو اور نہ آپ کی مسواک کی وجہ سے ساتھ والے کو تکلیف ہو۔ تو سجدے کی حالت میں ہم سجدہ کر رہے ہیں، ان باتوں کا خیال ہو۔ اور اسی طرح سجدے کی حالت میں آپ نے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو بالکل بند کرنا ہے، اور رکھنا کہاں ہے؟ سجدے کی حالت کے اندر آپ کے یہ انگوٹھے ہیں یہ بالکل کان کی لو کے برابر ہونا چاہیے۔ بالفرض کوئی آدمی آپ کے کان پر یہاں پانی پھینکے تو سیدھا آپ کے انگوٹھے کے ناخن پر گرے، اس کیفیت کے ساتھ
تو جو ہے نا اس طرح، اور بالکل ہاتھ سیدھے ہوں. نماز میں بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اس طرح ہاتھ ہوتے ہیں، تو یہ بھی قبلہ نہیں ہے. اس طرف یا اس طرف قبلہ بالکل ہمارے سامنے ہوتا ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. سجدے کی حالت کے اندر پاؤں جو ہے اپنے وہ زمین سے نہیں اٹھانے چاہیے. اگر ہم زمین سے پاؤں اٹھا لیں گے ہمارا سجدہ ادا نہیں ہوگا. سجدہ نماز کا رکن ہے، ایک رکن ادا نہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ اس کی طرح بھی سجدہ صاحب سے بھی نہیں ہوتی، پھر نماز نہیں ہوگی. نماز کے اندر پاؤں کو اٹھانا اس سے بچنا چاہیے، بلکہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے پاؤں کو اس طرح خم دے کر انگلیوں کو جو ہے اس طرح رکھنا چاہیے، تاکہ نماز کے جس طرح باقی اعضاء قبلے کی جانب جھکے ہوئے ان کا رخ قبلے کی جانب ہے، تو ہمارے پاؤں کی انگلیوں کا بھی سجدے کی حالت میں رخ جو ہے وہ کہاں ہو؟ قبلے کی جانب. اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس میں بہت سستیاں ہیں اور پاؤں کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے نماز انسان کی مشکوک ہو جاتی ہے. اور اسی طرح نہایت وقار کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے. ایک سجدہ جب ہم کر لیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے اتنی ہی جتنی آپ کی بیٹھنے کی سپیڈ ہے یا آپ کے نمازوں کی سپیڈ ہے یا ہماری سپیڈ ہے، اتنی بقدر جو ہے اپنی تکبیرات کو لمبا کرنا چاہیے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اور بیٹھ جائیں تو اب اسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اسے کہتے ہیں جلسہ. اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا چاہیے اطمینان کے ساتھ، پھر جو ہے سجدہ کریں. موقع ہو تو مسئلہ دعائیں بات آئی ہیں، نوافل میں تو پڑھنی چاہیے. فرض میں موقع ہو، آپ کی امام کی سپیڈ کم ہو تو آپ کو یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ جو ہے اپنے عام معمولات کے مطابق نماز کو ادا کریں. اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے سجدے کو جائیں. اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ بس اوقات دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت، بس اوقات پہلے سجدے سے اٹھتے وقت جو ہے اپنے اس کو تکبیر کو مختصر کر دیتا ہے اپنا. حالانکہ اگر اس نے ایک جو ہے رکعت ابھی پڑھی ہے تو دوسرے سجدے سے اس نے اٹھنا ہے، اس کو چاہیے اپنی تکبیر کو لمبی کرے. پہلا سجدہ مکمل کرنے کے بعد اپنا پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسرے سجدے سے جب اٹھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر کو لمبا کرے، تاکہ پیچھے نمازی کو وہاں نہ ہو جائے کہ مولانا صاحب پہلی رکعت میں یا دوسری میں. بہت سارے امام تکبیر کو بہت مختصر کہتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے اٹھے، حالانکہ ابھی رکعت کتنی ہوئی ہے، لیکن جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر مختصر کہہ دیا. اس میں جو ہوتا ہے آدھے نمازی طرح بھول جاتے ہیں اور تحیات میں بیٹھ جاتے ہیں. تکبیر لمبی، امام جو ہے نا وہ مفتی کی نماز کا ذمہ دار ہے. بعض ائمہ حضرات کی خامی کی وجہ سے مفتی حضرات کی نمازیں جو ہے نا مشکوک ہو جاتی ہیں. اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی نا جی، اس کا خیال رکھیں کہ ایک سجدہ آپ نے کیا پھر اطمینان کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں تو سجدے میں جائیں. تو سجدہ بالکل ویسے ہی کرنا ہے. تو سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اگر آپ نے ابھی ایک رکعت مکمل کی تھی تو باقی رکعتیں بالکل اسی طرح ہی پڑھنی ہے. جب دوسری رکعت میں آپ دوسرے سجدے سر اٹھائیں آپ جو ہے اطمینان کے ساتھ آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں. تو جب آپ اتحیات میں بیٹھے 4 رکعتوں والی نماز ہو تو پہلا قاعدہ ہوگا، اگر 2 رکعتوں والی ہے تو یہ آخری قاعدہ بھی ہوگا اور پہلا بھی ہوگا. تو اس میں قاعدے میں بیٹھتے وقت اپنی تکبیر کو مختصر کہیں، لمبا نہ کہیں. بعض لوگ پہلے قاعدے میں جب اپنا دوسرے سجدے سر اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اپنا پیر اٹھتے ہیں تو بیچارے مقتدی بھول جاتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے، اس میں بھی خیال کرنا چاہیے. تو دوسرے سجدے میں بیٹھے، دوسرے سجدے سر اٹھاتے ہیں ہم نے قاعدے میں بیٹھنا ہے. قاعدے میں کیسے بیٹھنا ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایک تو قاعدے میں نظر جو ہے اپنی گود پر ہونی چاہیے. نمبر 2، قاعدے میں جب ہم بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اپنی کیفیت کے ساتھ برقرار رکھیں. آپ کے ہاتھوں کی جو کیفیت ہے اس میں ہاتھ بالکل زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہوں اور بند بھی نہ ہو. اپنی درمیانی کیفیت پر آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیں. رانوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے اور گھٹنا جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پر اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے. بالفرض یہ آپ کی ران ہو تو یہاں آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھ لینا ہے. بعض لوگ اتحیات قاعدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح گھٹنوں کی طرف اس طرح جھکا لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے. اپنے ہاتھوں کو بالکل گھٹنے شروع ہونے سے پہلے رانوں کی انتہا پر اس طرح رکھنا چاہیے اپنی عام کیفیت کے مطابق جو ہے. تو پھر اب ایک مسئلہ تو یہ ہے بایاں پاؤں بچھا کر آپ بیٹھے ہیں
تو اس کی انگلیاں بھی جو ہے تھوڑی سی اتنی مروڑ سکتے ہیں، قبلے کی جانب کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، وگرنہ دایاں پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ ضرور جو ہے آپ کی قبلے کی جانب ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے پوری نماز کے اندر اپنا رخ جو ہے کہاں رکھنا ہے؟ قبلہ کی ہے۔ تو اس کا خیال ہو، دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا جو ہے ایک پاؤں بچھائے بغیر یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اتحیات پڑھنی شروع کریں قاعدے کی، اور اس میں بھی جو ہے نا اپنی نارمل حالت پر جو ہے بعض لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو یہ جس طرح سجدے کی حالت میں ایسا کیا کہ آپ نے بغلوں کو پیروں صدا کیا، اتحیات میں بیٹھتے اس کو اس طرح کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتحیات میں جب آپ بیٹھے ہیں، قاعدے میں آپ بیٹھے ہیں، تو اب آپ اپنے پہلوؤں کو سے اپنے بغلوں کو لگا دیں، اب الگ کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، اور اطمینان کے ساتھ آپ اتحیات پڑھیں۔ پہلا قاعدہ ہے تو صرف اتحیات پڑھیں گے، پھر دوسرا قاعدہ ہے تو اس میں درود شریف بھی جاری پڑھ سکتے ہیں، سنت 11 موقع اس میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے قاعدے میں سنت موقع ہو یا فرض ہو، اس میں آپ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں گے تو سجدہ صاحب واجب بن جائے گا۔ اب ایک آدمی مجھے پوچھنے لگا کہ سجدہ صاحب درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے، میں نے کہا نہیں، واجب کو لیٹ کرنے کی وجہ سے۔ جب آپ نے اتحیات پڑھ لی، اب آپ کے لیے قیام واجب تھا، آپ نے اس میں تاخیر کی ہے، قیام میں تاخیر کی وجہ سے جیسا اب واجب ہوا ہے۔ 4 رکعتیں فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت موقع پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد جو ہے کھڑا ہونا چاہیے، اور جب کہ غیر موقع ہوں تو گنجائش ہے درود شریف پڑھنے کی، اور نوافل میں بھی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قاعدے کی حالت میں اتحیات پڑھیں، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے انگلی کا اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اشارہ کس طرح کرنا ہے کہ لا الہ پر ہم نے اس کو انگلی کو اٹھانا ہے، تو الا اللہ پر نیچے کر دینا، لا الہ پر اوپر، الا اللہ پر نیچے۔ یہ خیال رہے کہ اشارہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلی کو آسمان کی طرف نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم نے اپنے چونکہ ہم نے طے کیا پوری نماز کے اندر اپنے رخ کو قبلہ کی جانب رکھنا ہے، جب آسمان کی طرف کریں گے تو قبلہ سے رخ ہٹ گئی، تو لا الہ سے اشارہ سامنے اس طرح قبلے کی جانب ہے، بس اشارہ ہو گیا کافی ہے۔ اب الا اللہ پر اس کو نیچے کر دیں، جب نیچے کرنا ہے اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنا دینا ہے۔ ہاتھوں کا حلقہ کیسے بنانا ہے کہ یہ آپ کا انگوٹھا ہے اور یہ آپ کی درمیان والی انگلی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو 2 انگلی کو پکڑا، باقی 2 انگلی کو اس کے ساتھ اس طرح لگا دیا، اب یہ اس اور اس طرح ملا دیا کیا، اور پھر یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو اس طرح اس کے اوپر اس طرح گرا دینا ہے۔ الا اللہ کہنے کے بعد جو ہے اب سلام تک جو ہے وہ اسی طرح اپنا کیفیت کو ہاتھوں کی کو ہلکا بنا کر رکھنا ہے۔ تو بعض لوگ تحیات میں جو ہے جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس طرح انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں مسلسل جو ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ صحابی رسول نے نقل کیا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں آپ قاعدے کی حالت میں آپ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے۔ حرکت دینے میں تو بالکل غیر ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسلسل حرکت دینا یہ الگ مسئلہ ہے۔ حرکت دینا الگ مسئلہ ہے، مسلسل حرکت دینا حدیث میں مسلسل حرکت دینے کے الفاظ اس طرح کے نہیں ہیں۔ حرکت دینے کے ہم بھی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ پر دے الا اللہ پر نیچے کر رہے حرکت ہو گئی، لیکن جو ہے مسلسل حرکت جو ہے یہ خود نجائز حرکت ہے۔ سمجھ آگی بات ہے؟ ہاں جی۔ تو اتحیات کی شکل میں آپ بیٹھے قاعدے کی شکل میں، اس میں پہلے آپ نے اتحیات پڑھنی ہے۔ اگر پہلے قاعدے میں ہے تو اتحیات پڑھ کر آپ اٹھ جائیں فرضوں میں، سنت موقع وغیرہ میں یا فطروں میں۔ تو اگر دوسری ہے تو پھر دوسرا قاعدہ آپ کا آ گیا ہے، اس میں آپ شریف پڑھیں گے، رفع جانی پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ سلام پھیرتے وقت اس چیز کا خیال رہے کہ سلام ہم نے کس کو کرنا ہے، سلام کس کو کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ نمبر 1، سلام کرتے وقت ہم نے آپ نے کس طرح کرنا ہے، اپنی نظروں کو اس طرح گھماتے ہوئے، چہرے کو گھماتے ہوئے، ساتھ اپنے اتحاد اپنے کندھے پر لے جانا ہے، چہرے اپنے کو اور نظر کو بھی ساتھ، کہ اس طرح لے جانا ہے کندھے پر کہ پیچھے والے صف والے آدمی کو آپ کا یہ رخسار نظر آ جائے، یعنی آپ کی کار نظر آ جائے۔ اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح یہ بالکل کندھے پر جو ہے آپ کی نظر پڑ جائے، امتحان جا کر چہرہ بھی ساتھ
تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح بائیں طرف سلام کریں گے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سلام کو بھی اتنا ہی لمبا کرنا چاہیے جتنا کہ آپ کی چہرے کو پھیرنے کی سپیڈ ہے. یہ نہیں کہ سلام آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے کہہ لیا اور اب یہ آپ کا رخ اچھی طرح میرا نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. اتنا لمبا کریں اپنے سلام کو. اور سلام کس کو کرنا ہے؟ تو جو اپنا امام ہو تو وہ تو اللہ کا بھلا کرے، سلام کرے گا تو آپ کے دائیں طرف مقتدی ہیں اور دائیں طرف مسجد کے اندر رحمت کے فرشتے ہیں، ان کو سلام کے لیے کرے گا. اور جو بائیں طرف ہے جب بائیں طرف سلام کرے گا تو بائیں طرف جو مقتدی ہیں اور بائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کو سلام کے لیے کرے گا. اور جو بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہیں سب باندھے ہوئے امام کے بالکل پیچھے، تو امام دونوں سلاموں میں ان کی نیت کرے گا. جو بالکل پیچھے کھڑے ہیں، بالکل پیچھے کھڑے ہونے والوں کی فضیلت ہے کہ ان کو دونوں مرتبہ سلام کے نیت کی جاتی ہے، اس لیے امام کے پیچھے کھڑا ہونے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو جو مقتدی ہے وہ سلام پھیرے، مقتدی کو سلام پھیرتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے؟ مقتدی کو سلام پھیرتے وقت نیت کرنی چاہیے جو میرے دائیں طرف جو ہے وہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں، ان کو سلام کے لیے کرتا ہوں. بائیں طرف اس کے لیے کرنی چاہیے جو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو فرشتے موجود ہیں ان کو سلام کی نیت کرتا ہوں. اور امام کو سلام کی نیت کب کرے؟ دیکھنا یہ ہے کہ وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہے یا بائیں جانب. اگر امام اس کے دائیں جانب ہے تو پھر جب دائیں طرف سلام پھیرے تو نمازی کی بھی نیت کرے، فرشتوں کی بھی اور ساتھ امام کو سلام کی بھی نیت کرے. اگر امام بائیں طرف ہے تو جب بائیں طرف سلام پھیرے گا تو امام کی بھی ساتھ نیت کرے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اور جو بالکل اللہ کا بھلا کرے بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت امام کو سلام کی نیت کریں. تو امام ان کی نیت کر رہا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ان کی نیت کرے امام کی ہر جزا الاحسان الا الاحسان. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جب آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو نماز سے نکل جاتا ہے. نماز سے نکلنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو اس میں خیال رہنا چاہیے. اس کے بعد دعا ہے. دعا میں بہت سارے لوگ دعا مانگتے رہے ہیں. حالانکہ یہ دیکھو اللہ رب اس کے کتنے بڑے حکم کو ہم نے پورا کیا. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. جب ہم نے اس کو پورا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابعدار کیا، اللہ پاک کی ذات راضی ہو گئی. اب یہ راضی ہو گئی اللہ پاک کی ذات، یہ تو خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر اللہ پاک کی ذات راضی ہے اور مانگنا چاہیے. اللہ پاک زیادہ ادا کریں گے. بہت سارے نمازی نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مزدور سارا دن دیہڑی مزدوری کرتا رہے لیکن جب اپنا پیسے ملنے کی باری ہے تو لیے بغیر گھر چلا جائے. اگرچہ رب تعالیٰ کی ذات دعا کے بغیر بھی دیں گے لیکن ہم مانگیں گے تو پھر مزید بھی عطا فرمائیں گے. دعا مانگنی چاہیے. دعا کرنی کیسے ہے؟ اس میں ایک تو دعا کے آداب ہے اور ایک دعا کا طریقہ ہے. دعا کے آداب میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں. جیسے ترمذی شریف کتاب الدعوات میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنی حاجات کریں. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اگر آپ اینڈ میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں دعا ختم کرتے وقت تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے، کیونکہ جو صلاۃ و سلام ہے وہ تو قبول ہی قبول ہے نا جی. تو اس کے درمیان جو دعا ہوگی رب تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں فرمائیں گے. اس میں اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے. ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں بس اوقات رواج بن جاتا ہے کہ معمول کے الفاظ زبان سے نکال لیے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا. معمول کے الفاظ یہ اپنے اندر بہت بڑا پس منظر رکھتے ہیں. اس درد کے ساتھ مانگنے چاہیے، پس منظر کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ. یا اللہ واقعی ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو ہے ہمیں دنیا کی برائیاں عطا فرمائے. دعا مانگنی ہے سچی طلب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. نماز میں اپنا وہ اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، اب دعا میں بھی رب تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے. آپ بہت لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہے دعا کرتے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. لمبی دعا اپنا مانگیں، آپ کی توجہ نہیں رہ سکتی تو مختصر دعا مانگ لیں جتنی آپ کی توجہ رہے. جتنی دیر آپ دعا مانگ رہے ہوں ایک تو اپنے نظر کو آپ اپنے ہاتھوں پر رکھیں، ہتھیلیوں پر، اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اس طرح کر لیں. اس طرح بالوں کی دعا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں. اور ہاتھوں کو اس طرح ملا لینا یہ بھی مناسب نہیں. اپنے ہاتھوں کو کھولیں اور اپنا بالکل سیدھا کریں کہ اور نظر اپنی جو ہے آپ
और अपने हाथों को बिल्कुल थोड़ा सा सीने की तरफ इस तरह झुकाएं और फिर इस तरह अपने हाजात को, दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे मांगे। इंशाअल्लाह रब ताला जो है जो मांगेंगे अता फरमाएंगे। वो फिर मांगे, बहुत सारी नेमतें हमें दिए हुए हैं, तो मांगने पर क्यों ना देंगे। फिर चीज़ का ख्याल होना चाहिए और दुआ का इख्तिताम करें तो अपने हाथों को अपने चेहरे पर मल लिया करें, अपने हाथों को अपने चेहरे पर मल लिया करें। तो इस तरह के देखो मुतबर्रक चीज़ को जो है हम जो है वो ले देते हैं, तो फिर उसको हर चीज़ को अपने चेहरे पर मान लेते हैं तौर तबर्रुक के। तो ये हाथ भी बाबरकत हैं जिनके ज़रिए हमने अल्लाह से मांगा है। अल्लाह पाक ने हमें दुआओं से कबूलियत से बल्कि नवाजा है। तो ये हाथ बाबरकत है, इसलिए को इस तरह चेहरे पर आकर इस तरह दुआ की फेर देना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रहेगा ना इंशाअल्लाह। छोटे छोटे तो अगर बहुत सारे लोग अपनी मशक़त तक बातें बताने के लिए वक्त थोड़ा था तो नहीं बता सके। इन चीज़ों का कम अज़ कम जो है वो ख्याल होना चाहिए। दुआ में बहुत सारे लोग आज ज़हन है कि जो बेनमाजी है ना, उनको कहें नमाज पढ़ लो, वो कहते हैं यार हमने 3 नमाज़ें छोड़ी हैं, हमारी बख्शिश तो होगी नहीं, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। 2-3 बातें तवज्जो से सुन लीजिएगा। नंबर 1, जो नमाज़ें आज तक छोड़ी हैं वो नमाज पढ़ो भाई। तो वे कहते हैं हमारी बख्शिश तो होगी नहीं, पहले हमने 3 नमाज़ें छोड़ी हैं, अब क्या फायदा पढ़ने का। भाई छोड़ी है उसका भी हल है कि आप उसको कज़ा कर लो। अब थोड़ी थोड़ी करके कज़ा करना शुरू करो। गालों को माँ पर अमल करते हुए मेरी गालों में इतनी रकातें रही होंगी, इतनी नमाज़ें रही होंगी, एक एक करके कज़ा करना शुरू करो। छोटी तैयारी ले लो, उस पर हिसाब लिखते रहो, एक वक्त आएगा आपकी सारी नमाज़ें कज़ा हो जाएगी। ऐसा अदा करने की कोशिश करो। नंबर 2, बहुत सारे लोग हैं वो नमाज पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश फरमा देंगे। रब ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, रब ताला की ज़ात गफूर रहीम बिला शुबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश बिला शुबा फरमाएंगे। लेकिन ये फाजिल है, अल्लाह का अदल और कानून क्या है कि हम अल्लाह के हुक्मों को माने। अल्लाह का अदल हमें फजल से नहीं रोकता और अल्लाह का फजल अदल से नहीं रुकेगा। अल्लाह ताला जिस तरह फजल का इज़हार फरमाएंगे, अदल का भी फरमाएंगे। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, उम्मीद हम फजल की रखें, लेकिन मामलात अपने अदल के मुताबिक निभाएं। मामलात कैसे निभाएं? नमाज की पाबंदी, रोज़े की पाबंदी, शरीयत के अहकाम, इस पर हम इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी बचते बचाते अमल करेंगे, अल्लाह के खौफ, अल्लाह की पकड़ से बचते हुए, तो इंशाअल्लाह शरीयत के अहकाम को कमा को निभा लेंगे। कभी जाते होगी अल्लाह पाक फजल से फरमा देंगे। लेकिन एक आदमी अल्लाह की मर्ज़ी की तरफ ज़िंदगी गुजारता नहीं, कभी मस्जिद में आया नहीं है, और फिर वो अल्लाह के फजल से भी रखता है। अल्लाह ताला इस तरह फजल फरमाने वाले हैं, गफूर रहीम, अल्लाह ताला आदल भी तो है ना। तो क्या दोनों लोगों को एक जैसा बदला देंगे? एक आदमी मस्जिद में आया ही नहीं है, कभी उसके पीछे से भी नहीं गुजरा, एक आदमी बेचारा 5 वक्त सर्दी के अंदर ठहरता हुआ, गर्मी के अंदर कड़ता हुआ बेचारा नमाज पढ़ने के लिए आता है, इन दोनों का अंजाम एक होने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी नमाज़ों की है। ये जो थी गलतफहमी उन लोगों की जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जो नमाजी हैं उनकी गलतफहमी क्या है? हम जिस तरह में पढ़ें अल्लाह कबूल फरमाएगा। आज बात लोग कहते हैं ना यार अपनी नमाज हमें सही करनी चाहिए, 20-20 साल से नमाज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन ये सही तरीका नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नहीं है। वो कहते लोग ये नमाज कौन सी मौलवी साहब ने कबूल करनी है, ये तो अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, तो लिहाजा जैसे भी पढ़े अल्लाह कबूल फरमाएगा। बिल्कुल ये बात गलत है। वाकई नमाज मौलवी साहब ने कबूल नहीं करनी, ये नमाज जो है कबूल अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने करनी है, लेकिन कबूल वो करनी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। इस पे 2 हदीसें आपको याद दहानी के लिए बताता हूँ। नंबर 1 बुखारी शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ये कदीमी को बुखारी वाली जो किताब है सफ़ा 104-105 की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी को देखा कि मस्जिद में आए, नए मुसलमान हुए होंगे, जल्दी नमाज पढ़ी और जाने लगे। आपने उनको बुलाया, फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, खड़े पे नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि नमाज तो पढ़ी थी ना, नमाज पढ़ी थी ना, आपने क्या फरमाया? तुमने नमाज, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक, इसलिए आपने फरमाया कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो 3 मरतबा उन्होंने ऐसा किया, फिर पढ़ी आपने, फिर बुलाया, फिर फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। तो फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे आप बता दीजिए, समझा दीजिए कैसे पढ़नी। फिर आपने उस खामी को बयान फरमाया। तो मालूम हुआ नमाज वो कबूल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, आपका तरीका। इसलिए आप में नमाज का हुक्म आया, आपने सहाबा किराम को जब उन्होंने नमाज का तरीका बताया और फरमाया सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा।
ये नहीं कहा अपनी मर्जी से पढ़ो और अल्लाह कबूल करे। फज़ाइल अमाल की रिवायत हम सब पढ़ते हैं कि फरमाया गया कि वो बाज़ नमाज़ी ऐसे हैं कि उनकी नमाज पुराने चितड़ी के अंदर लपेट कर उनके मुंह पर मार दी जाती है। हाँ जी, वो कौन लोग हैं जो नमाज की इतना अदा नहीं करते। या फरमाया तुम्हें ना बताऊं कि एक चोर ऐसा भी है कि नमाज में से भी कुछ चोरी कर ले। साहबा ने पूछा नमाज का चोर वो कौन सा है? आपने फरमाया वो रुकू सजदा सही पर अदा ना करे। इससे मालूम हुआ कि नमाज वो कबूल होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें सही मानों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल